السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی صاحب کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین آمین۔ بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا عقیدہ ماشاءاللہ چینج ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کو نئے نئے مسائل معلوم ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چینل کو ترقی دے آمین اور لوگوں کے لیے ایک بہتری کا نمونہ پیش کرے، آمین آمین انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ عاقل صاحب، ابھی ایک نیوز میرے سامنے آئی جی کہ سعودی ویژن 2030 سعودی عرب نے طلباء کے لیے اپنے نئے نصاب میں رامائن اور مہابھارت کو شامل کیا، اور یہ کسی نیوز کا لنک ہے، تو اس نیوز کی کیا حقیقت ہے؟ تھوڑا براہ مہربانی آپ واضح کیجئے، اس لیے کہ آپ سعودی میں رہتے ہیں، تو اگر اس کی کچھ بھنک ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ نے سن لیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ آپ کا شکریہ اس اعتماد کا، بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اس سماج کی گمراہیوں کو دور کر سکیں۔ نور ٹی وی چینل یوٹیوب پر ہر گمراہی کو اللہ کے فضل و کرم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سچائی کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے موازین حسنات میں اسے درج فرما لے اور اللہ تعالی ہم سے خیر و بھلائی کے کام لیتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ قابل مبارکباد ہیں آپ کہ آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی اس خبر کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی خبریں آپ سنتے ہیں جن میں شک اور شبہ آپ محسوس کرتے ہوں، ہمیں اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے اس نمبر پر ضرور بھیج دیجئے۔ آج جو سوال آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک ایسی تصویر گشت کر رہی ہے جس میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان حفظہ اللہ کی تصویر کو چسپاں کر کے ظالموں نے بتوں کے درمیان چسپاں کر دیا ہے، اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 2030 کے ویژن میں سعودی عرب میں رامائن اور مہابھارت کو انکلوڈ کر لیا گیا ہے۔ اس خبر کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس خبر کے دو پہلو ہیں، ایک اسلامی پہلو ہے اور دوسرا پہلو ہے اس خبر کی سچائی کا۔ سچائی سے بات کریں یا اسلامی نقطہ نظر کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، یہ دونوں ہی پہلو اہم ہیں۔ کیونکہ یہ میرے اور عقیدے اور آپ کے عقیدے سے ان کا تعلق ہے، بالکل ان کا تعلق ہے، اس لیے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے اور کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو آپ کو اور مجھے آنکھ بند کر کے اسے تسلیم نہیں کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے آپ جھوٹ کو سچ سمجھ لیں اور اپنے بھائیوں پر کسی طرح کی بدگمانی آپ کے دل و دماغ میں گھسا دے شیطان۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ سعودی عرب میں اس طرح کی باتیں عام ہو۔ میں جو عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سعودی عرب میں جس طریقے سے دنیا کے تمام ممالک میں ایجوکیشن منسٹریز ہوتی ہیں، وزیر تعلیم ہوتی ہے، یہاں پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے وزیر تعلیم اور وزارت تعلیم موجود ہے، اور یہاں کی نصاب کو صحیح ان کے اندر کیا چینجز لانی ہیں یا کس چیز کا اضافہ کیا جائے گا یا کس چیز کو حذف کیا جائے گا، یہ ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے، اور اخبارات میں باقاعدہ طور پر اسے نشر بھی کیا جاتا ہے، اساتذہ کو بتایا بھی جاتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ قاعدہ قانون ہے کہ جب نئے چینجز آتے ہیں اور نئے چیلنجز آتے ہیں تو اپنے باشندوں کو، بلکہ ہمارے بھی باشندے، تو ہم باشندے نہیں ہیں سعودی عرب کے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور بچوں کے بچے سیکنڈ جنریشن بھی ہماری الحمدللہ یہاں پر پروان چڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ رب العالمین حرمین کے جوار میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کا قیام یہاں پر آسان ہو۔ گزشتہ
40 سالوں سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سعودی عرب میں مقیم ہیں، اور اللہ گواہ ہے یہاں جو ہم نے دیکھا ہے وہ خیر و بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ سعودی عرب کے حکمران راسخ علماء پر اللہ کے فضل و کرم سے ان کی باتیں سنتے بھی ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ میں اس پہلو سے جو خبر آپ کے پاس آئی ہے یہ بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے۔ 2030 کا ویژن سعودی عرب کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اور وہ جو اسکرین شاٹس کسی محترمہ کے بنائے گئے ہیں، دیکھیے کسی بھی آدمی کو بدنام کرنے کے لیے آپ چاہیں تو کچھ بھی لکھ کر سوشل میڈیا پر فوٹو شاپ کے ذریعے عام کر سکتے ہیں۔ یہ جھوٹ پھیلانا اتنا مشکل کام نہیں رہا اس سوشل میڈیا کے اور اس ترقی یافتہ دور میں۔ تو جہاں تک اس خبر کی حقیقت کا تعلق ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اخبارات اور سعودی وزارت تعلیم میں اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے بچے جو ادیان کے بارے میں یا ثقافتوں کے بارے میں یہاں نصاب میں پڑھتے آئے ہیں، وہ پہلے ہی سے بہت ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تمام سوشل اسٹڈیز کا جب آپ سبجیکٹ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو مختلف ثقافتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مختلف ادیان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن یہ تاثر دینا کہ سعودی عرب میں اب آنے والے دنوں میں اس طریقے سے نصاب میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن کریم کو حذف کر دیا جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ قرآن کریم کو بدل دیا جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ نصاب میں ادیان کی کتابیں پڑھائی جائیں گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس اسلام کے قلعے کی حفاظت فرمائے اور یہاں کے حکمرانوں کو اللہ رب العالمین اسلام کی، اس مسلمانوں کی اور انسانیت کی خدمت کرنے کی مزید بہتر توفیق سے نوازتا رہے۔ ہم شکر گزار ہیں، انسانیت کی جو خدمت سعودی عرب کے حکمران کر رہے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اب ہم آتے ہیں اس خبر کے دوسرے رخ کی جانب۔ کیا ادیان کی کتابیں پڑھنی چاہیے ایک مسلمان کو؟ دوسرے ادیان اور مذاہب کی کتابیں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ لے کر چلتا ہوں سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے مفتی عام سے۔ آپ بھی سماعت فرما لیجئے براہ کرم، تعصب کی عینک اتار کے۔ أن نقرأ في كتب الأديان الأخرى غير الإسلام من باب حب الاستطلاع والتعرف على الديانات الأخرى۔ کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسری کتابوں کا مطالعہ کرے، دوسرے ادیان اور مذاہب کی؟ لا ينبغي لا، یہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے، یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے کہ آپ دوسرے ادیان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ لا ينبغي قراءة التوراة والإنجيل وغيرها لأنها قد تزيد، قد تورث شكا وشبهة۔ آپ ایسی کتابیں چاہے وہ آسمانی کتابیں کیوں نہ ہوں، تورات اور انجیل کیوں نہ ہوں، ان کتابوں کے بارے میں بھی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان کتابوں کا پڑھنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں، ممکن ہے کہ آپ شکوک اور شبہات میں گرفتار ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں، جائز نہیں ہے۔ والرسول روي عنه صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر يقرأ في شيء من اللہ اکبر، قال في شك من الخطاب، یا اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قصہ نقل کر رہے ہیں جس کو امام دارمی نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا اوراق پر پڑھ رہے تھے اور اس کو پلٹ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کی طرف دیکھا اور کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے؟ کس قدر غصے میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہا، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے، میں تو ایسے ہی ورق پلٹ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صاحب موسیٰ بھی اگر، صاحب تورات بھی اگر میری حیات میں آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر اس کی پیروی کرنے لگو، لقد ضللتم عن سواء السبیل، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، جو راہ راست ہے اس سے بھٹک جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تورات آسمانی کتاب ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر
नबी पर उतरने के बावजूद, इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि ये अगर तुमने इसको पढ़ा और इस पर ईमान ले आए और शक और शुबा तुम्हारे अंदर पैदा हो गया तो तुम ये जान लो कि अगर ये साहिब तौरात भी होती, ये साहिब तौरात भी अगर मेरी जिंदगी में आ जाए और तुम मुझे छोड़कर उसकी पैरवी करने लगो, लक़द ज़ललतुम अन सवाइस सबील, तो तुम गुमराह हो जाओगे। खुलासा कलाम यह हुआ, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ये फरमा रहे हैं कि अगर सकाफती या जो अदियान का तकाबुल करते हैं उलमा, उनको अगर मुताला पढ़ने करने की ज़रूरत हो और आप ये जानना चाहते हो कि उनकी किताबों में किस तरीके से आप उनकी किताबों से उनका मजहब सीख कर उम्दा तरीके से, अहसन तरीके से उनको दावत दे सकते हैं, फबिहा, ये तो जायज़ है। और सकाफत के लिए अगर ज़रूरत हो कि हम हिंदुस्तान की सकाफत या अमेरिका की सकाफत या यहूदियों की सकाफत या किसी भी अदियान की बैकग्राउंड हम जानना चाहें तो उनकी तारीख पढ़ने में तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन बतौर दीन जिस तरीके से तसव्वुर दिया जा रहा है कि जनाब रामायण और भारत और गीता और न जाने कौन कौन सी किताब पढ़ी जाएंगी, हमारे मुल्कों में हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में हिंदू हमारे भाई इन किताबों को पढ़ते हैं, ये उनके दीन की किताबें हैं। लेकिन आया सऊदी अरब ने इस तरह का कोई फैसला किया है? नहीं, ये फैसला नहीं किया है और वजारत तालीम की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ना ही अखबारात में आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला झूठों की इस शर से और बदगुमानी से और हासिदों के हसद से हमें भी, इंसानियत को और मुसलमानों को, ख़ास तौर पर बलद तौहीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज फरमा ले। और इस बलद तौहीद की, इस खादिमुल हरमैन शरीफैन की जहाँ तक सऊदी अरब की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अमन व सलामती है। अल्लाह ताला यहाँ के हुक्मरानों को, खादिमुल हरमैन शरीफैन को और उनके नायब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत और आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और उन्हें तादेर इस्लाम की, इंसानियत की और मुसलमानों की खिदमत करने की तौफीक से नवाजते रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी अल्लाह ताला हर चीज़ को सच न समझ लिया करें जो सोशल मीडिया पर आपके पास आती है, उसकी तहकीक कर लिया करें और तहकीक करने के बाद अगर किसी से नहीं पूछ सकते तो हमारे फ़ोन नंबर पर आप वॉइस मैसेज कर दीजिए। हम इंशाअल्लाह ताला आपको सच्चाई तक पहुँचाने के लिए तैयार बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इससे पहले कि आप कहीं दूर जाए, इस्माइल, ये सदका है, ये सुन्नत है, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि रमज़ान में भी मुस्कुराने से रोज़ा नहीं टूटता। बहुत शुक्रिया। शहर रमज़ान هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان